پیارے بچوں السلام علیکم. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکی والا بہت عزت والا اور بڑا حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. معلم ریڈیو پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید. سب سے پہلے آج کی اچھی بات. پیارے بچوں، ہم اکثر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں یا ملنے والوں کے گھر جاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہر موقع پر اصول بتائے ہیں، اسی طرح کسی کے گھر ملنے جانا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ آداب بتائے ہیں جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور کسی کے گھر میں نہ جایا کرو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سب سے پہلے تو جب بھی کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوں. ہمیں چاہیے کہ 3 بار دروازہ کھٹکھٹائیں. اگر جواب نہ ملے یا کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس لوٹ جائیں. اس بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت لے اور اجازت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ لوٹ جائے. نبیہہ، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے. اجازت طلب کرتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم دروازے کے سامنے سے ہٹ کر ایک سائڈ پر کھڑے ہوں تاکہ گھر کے اندر نہ جھانک سکیں. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت اندر جھانکنے سے بھی منع فرمایا ہے، اس لیے کہ سب اپنے گھروں میں اپنی مرضی سے بیٹھے اور لیٹے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کے اندر آنے سے پہلے اپنے حلیے درست کر لیں. جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اونچی آواز میں سلام کریں تاکہ گھر کے تمام افراد کو پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی آیا ہے. پھر جس کمرے میں ہمیں بٹھایا جائے ہمیں وہیں بیٹھ جانا چاہیے اور پورے گھر میں تانگ جھانک نہیں کرنی چاہیے. میزبان جو بھی آپ کے تواضع کے لیے پیش کریں اسے اللہ کا شکر ادا کر کے لے لیں. نخرے نہ کریں کہ یہ کیا دے دیا، میں نے تو کچھ اور کھانا ہے. تو پیارے بچوں، آج سے ہم سب کوشش کریں گے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو آئیے سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے انگلش ود پروفیسر بنٹی. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو یو آل. ویلکم ٹو لرننگ انگلش ود پروفیسر بنٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بنٹی، اور ہم دونوں آپ کو ہمارے شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آور شو. ہاؤ از ایوری ون ڈوئنگ؟ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ ہیو یو بین ٹیکنگ کیئر آف ایوری ون اراؤنڈ یو؟ اینڈ ہیو یو بین ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف؟ آپ سب کو اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے اور اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. Yes, and you should take care of your parents and your siblings. You should also respect your elders and take care of your younger siblings. Let's move on to our show. چلیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے چٹ چیٹ. تو آج ہم چٹ چیٹ میں کس کے بارے میں بات کریں گے مس یسرا؟ پروفیسر بنٹی، آج ہم بات کریں گے اسٹوریز کی. ہم بہت ساری اسٹوریز پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، بٹ جب آپ کسی اور کو اسٹوری سناتے ہیں تو آپ اسٹوری پوری نہیں سناتے. You give them a summary. Do you know, Miss Yusra, I read an interesting story yesterday. Oh, what did you read, Professor?
I read the story of a tortoise and a rabbit. कछुए और खरगोश की कहानी. Oh, can you tell me and the kids what the story was about? It was a moral story. It was about how a tortoise challenges a rabbit for a race. The rabbit accepts the challenge, and when the race begins, he runs fast and decides to rest for a while. He falls asleep, and the tortoise, which was slower, keeps going and going. The tortoise reaches the finish line first and wins the race because the rabbit was too proud and slept. When the rabbit wakes up and reaches the finishing line, he sees the tortoise has already reached the destination and won the race, and felt bad for being overconfident. Oh, what was the moral of this story? The moral of this story was that slow and steady wins the race, that one must be patient and keep going. That was a very good summary of the story. Miss Yusra, did you read any story recently? I read The Duck Who Laid a Golden Egg. Have you read it? No, I have not. बच्चों, have you read it? काफी सारे बच्चों ने नहीं सुनी ये कहानी. Please tell us what the story was about. This was also a moral story. It was about a man who had a duck. The duck would lay a golden egg every day. The man sold the egg for money. Then the man got greedy and thought that he can cut the duck and take out all the golden eggs from her stomach, sell them in the market so that he will become rich at once. Oh, फिर? So he killed the duck and cut her open. He did not find a single golden egg inside the duck's stomach. His greed took away that one egg that he was getting daily as well. What was the moral of the story? ये तो बच्चे बताएंगे हमें. What do you think the moral of this story was? Yes, it was do not be greedy. The moral of the story was greed is curse. बिल्कुल, greed यानी लालच की वजह से the man lost the golden eggs. तो बच्चों, did you see how we both told you about the stories we read? We summarized the stories for you, so you can tell the story easily. Now think of a story you read recently and tell the summary of that story to your parents or your siblings. But याद रहे, you have to speak in English. अब बारी आ गई है listening and critical thinking की. Miss Yusra, आज हम listening and critical thinking में क्या करेंगे? Today we will listen to another fable. Fables, as we already discussed in our previous sessions, that they are moral stories. Yes, I will tell you a story and then we will have a question answer session. So what story will you tell us today, Professor? Today we will listen to the story of a father and his sons. तो बच्चों, listen carefully to this story because इसके बाद होगा question answer session. Once upon a time, there was an old man. He had 4 sons. His 4 sons were always arguing. If one son said that the sky was blue, another would say it was green. Another would say it was red. And another would say it was yellow. So it would go on until it was night and the sky was black. The father was worried about his sons. वो चाहता था कि उसके बेटे सब मिलकर साथ रहें. So he decided to teach them a lesson. Oh, बच्चों, how do you think he would have taught them a lesson? Would he give them advice or would he scold them? What did he do, Professor Bunty? One day, when all the 4 sons came back home, the father called them in his room. He gave them a bundle of sticks which were tied together by a rope. He asked them to break the bundle of sticks. Did the sons break the bundle? Each son tried. The first son tried very hard, but he could not break it. दूसरे बेटे ने कोशिश की, उससे भी नहीं हुआ. The third and the fourth all tried. None of them could break it. Then the father took the bundle and removed the rope. He gave a single stick to each of his sons and asked them to break it. What do you think, kids? इस बार क्या वो लकड़ी तोड़ सकेंगे? हाँ, बिल्कुल. This time, every one of the 4 sons broke the stick.
The old man smiled at his sons and said, "Children, do you understand what happened? It is always easy to break the sticks one by one, but when they are bundled together, none of you could break them. In the same way, you 4 brothers should always be together. No one will be able to hurt you then." The 4 brothers realized what their father was trying to teach them and forgot all their enmity and learned that unity is strength. From that day onwards, they never fought with each other and lived together in peace and harmony. Wow, that was an interesting story indeed. Yes, let's see how critically the student listened to the story. It is time for our question answer session now. How many sons did the old man have? Yes, he had 4 sons. Why was the father worried about his sons? He was worried because they were always fighting with each other. What did the father use to teach them a lesson? Yes, he used a bundle of sticks. What did he ask his sons to do with the bundle of sticks? He asked his sons to break it. When were the sons able to break the sticks? Exactly, when he gave them 1 stick each. What do you think is the moral of the story? The moral of the story is that unity is strength. When something is united, it is difficult for others to break it easily. Unity is very important. Did you know? Pakistan's national motto was introduced by Quaid-e-Azam and it says unity, faith and discipline. That is correct. Unity is an important thing to have in a society so that everyone is united. चलें, अब हम बढ़ते हैं अपने final segment की तरफ. The next segment is improving English grammar. Yes. Miss Yusra, what will we study today in English grammar? Professor Bunty, आज हम पढ़ेंगे about pronouns. Do you know what pronouns are? A pronoun is a word that takes place of a noun. किसी भी noun को sentence में अगर कोई और word replace करता है, we call that word a pronoun. There are different type of pronouns. He, she, I, you. These are all singular pronouns which we use for one person. जैसे Ali is a boy. Ali is 10 years old. We can say Ali is a boy. He is 10 years old. In this sentence, he is a pronoun. Similarly, Sarah is a girl. She is eating food. She is a pronoun. I am Yusra. You are Professor Bunty. I and you are both pronouns as well. Then there are possessive pronouns as well, which tell us if an object belongs to someone. Possessive pronouns हमें पता चलता है कि कोई चीज़ किसकी है. For example, let's take Ali's and Sarah's example. Ali has a book. His book is about animals. In this case, his is a possessive pronoun, which tells us the book belongs to Ali. And for Sarah, we say Sarah has a book. Her book is about animal. In this case, her is the possessive pronoun. But what about when something belongs to me? Then you say, I have a book. The book is mine. Mine is a possessive pronoun. And if I say that book belongs to you, I will say the book is yours. So yours is a possessive pronoun. So his, her, mine and yours are possessive pronouns. Yes, exactly. But these are all singular pronouns. ये सारे pronoun हमें एक बंदे के बारे में बताते हैं जैसे अली, सारा, you और me. True. We also have plural pronouns. Do you know what the plural pronouns are? जब हम एक से ज़्यादा बंदों की बात करते हैं, we use plural pronouns. Like Ali and Sarah are playing. They are playing football. इस केस में plural pronoun है they. We can also use plural possessive pronoun. We can say Ali and Sarah have a cat. Their cat is Fluffy. In this case, there is a possessive pronoun, but it is a plural possessive pronoun.
It tells us that the cat belongs to Ali and Sarah both. Okay, Miss Yusra. I think हमने बहुत समझा दिया है बच्चों को. Let's see if they understood pronouns by asking them some questions. Okay, बच्चों. अब we will say some sentences and you have to pick out the pronoun in the sentence. I borrowed his book today. What are the pronouns? Yes, I and his. She forgot her book in the class. She forgot her book in the class. Yes, she and her are the pronouns in this sentence. We are going to park today. जी हाँ, we is the pronoun here. He lost his ball in the park. यहाँ pronouns क्या हैं? Yes, he and his. They went to the zoo today. बिल्कुल, they is the pronoun here. Well done everyone. Good job. You all understood pronouns really well. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? Today we talked about different stories we have read. Then we listened to a story and had a short question answer session on it. फिर finally they learned about pronouns. How pronouns are the words that replaces noun in a sentence. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज के लेसन अपने बच्चों के साथ ज़रूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो भी काम है वो बच्चों को ज़रूर कराएं. तो बच्चों, I hope you enjoyed today's lesson. अगले लेसन तक be kind and be thankful. Learning English with Professor Bunty यहाँ ख़त्म हुआ. मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाज़त चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़. I think with the help of Professor Bunty, we will be able to improve our English skills. नबीहा, मेरा कुछ खेलने का दिल चाह रहा है अब. जी मेरा भी. तो आज हम खेलते हैं गेस द वॉइस. ये कौन सा नया गेम है? हादिया, हम दोनों मुख्तलिफ चीज़ों की आवाज़ें सुनेंगे और देखते हैं कि हम गेस कर पाते हैं कि ये आवाज़ किस चीज़ की है या नहीं. अरे, ये तो बहुत ही मजेदार और दिलचस्प गेम लगता है. चलो खेलते हैं और हम कोशिश करेंगे कि तेजी से गेस करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आवाजें गेस कर सकें. तो हम अपनी पहली आवाज़ सुनते हैं. आजाद है अपने मंदिरों में जाने के लिए. आप सब आजाद है. ये तो कोई सियासतदान की आवाज लग रही है. क्या ये सर सैयद अहमद खान है? नहीं, गलत. ये कायदे आज़म की आवाज़ थी. ओह अच्छा. चले नबीहा, अब आप बताएं कि ये किसकी आवाज है. ये तो कोई सायरन है. क्या ये एम्बुलेंस है? जी बिल्कुल सही नबीहा. ये तो कोई जानवर लगता है. क्या ये भेड़िए की आवाज है? सही जवाब. ये भेड़िए की ही आवाज थी. चले नबीहा, अब आप ये आवाज सुने और मुझे बताएं कि ये किसकी आवाज है. हैं? ये क्या है? ये तो बहुत मुश्किल है. क्या ये बस की आवाज है? नहीं नबीहा, ये जहाज की आवाज थी. ओह अच्छा. ये तो बहुत आसान है. ये तो गाय की आवाज है. जी बिल्कुल. ये आवाज तो ट्रेन है. जी नबीहा, ये रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की आवाज है.
یہ کیا ہے؟ جلدی کرو ہادیہ، ٹائم فنش ہو رہا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی والی گھڑی کی آواز ہے جس کو ہم گھنٹا کہتے ہیں۔ کافی دیر لگا دی آپ نے جواب گیس کرنے میں، لیکن جواب صحیح ہے۔ ہادیہ، اس سے آسان آواز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اول کی آواز ہے۔ نبیہہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ مرغا ہے۔ آسان تھا پر آپ نے بھی غلط جواب دیا۔ تو میں نے بھی تو مرغا ہی بولا ہے۔ نہیں، آپ نے آؤل بولا تھا۔ اوہو، غلطی سے اول بول دیا، بولنا مرغا ہی تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا جواب غلط ہو گیا، تو اس حساب سے یہ گیم میں جیت گئی۔ مبارک ہو آپ کو۔ یہ تو اسی کے ساتھ ہم سنتے ہیں اپنا اگلا کمپوننٹ جو ہے سائنس۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ How are you all? Happy and healthy? Very good. تو بچوں، آج کا سائنس سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ایک نئے معلوماتی اور انٹرسٹنگ ٹاپک سے۔ Another entertaining science lesson with teacher ملیحہ۔ Exciting, isn't it? اور آج کے سیگمنٹ میں ہماری ایک بہت ہی پیاری سی گیسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر ماہنور، جو کہ پروگرام کے آخر میں ہمیں پرسنل ہائیجین کے بارے میں بتائیں گی، حفظان صحت کے اصول۔ تو بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فوڈ۔ فوڈ یعنی ہماری خوراک، ہماری غذا، جو کچھ ہم کھاتے ہیں۔ بچوں، آپ سب کو پتہ ہے فوڈ یعنی کہ غذا ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ہوا اور پانی، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے متوازن غذا۔ متوازن غذا، جس کو بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں، ہمیں انرجی پرووائڈ کرتی ہے اور ہماری باڈیز کو تندرست اور توانا کرتی ہے۔ اس طرح ہم اپنے روزانہ کے کام بخوبی کر سکتے ہیں، جیسے بھاگنا، دوڑنا، کھیلنا، پڑھنا۔ ٹھیک ہے نا؟ مناہل، آپ کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے؟ ٹیچر، مجھے فروٹ چاٹ اچھی لگتی ہے اور چکن کا سالن اور چاول بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ مجھے پراٹھا اور قیمہ بھی اچھے لگتا ہے۔ ویری گڈ۔ اور مناہل، آپ کو ویجیٹیبلز میں کیا اچھا لگتا ہے؟ ٹیچر، آلو، بھنڈی اور کھیرے بہت پسند ہیں۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ بچوں کو دودھ بھی روزانہ پینا چاہیے اور دہی بھی کھانا چاہیے۔ ان کو ملک اور ڈیری پروڈکٹس کہتے ہیں۔ ان سے ان کی ہڈیاں اور ان کے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ بچوں، ہم ہر روز مختلف قسم کی غذا کھاتے ہیں، جیسے دال، چاول یعنی رائس، لینٹلز اینڈ پلسز، پھل، سبزیاں یعنی کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، میٹ، اور پھر ملک اینڈ ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء جیسے دہی، پنیر، مکھن، بٹر۔ All these foods contain different nutrients. Nutrients غذائی اجزاء کو کہتے ہیں جو ہماری باڈی کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو بچوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہ فوڈ آئٹمس چوز کریں ٹو انکلوڈ ان آور ڈیلی ڈائٹ جس میں نیوٹرینٹس کی مناسب مقدار ہو، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، وٹامنز اینڈ منرلز۔ So it's important to select different food groups in proper amounts so that our body may get all the required nutrients to remain healthy and protect ourselves from diseases. ہماری باڈی کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے اور مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے اچھی غذا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیوٹرین ریکوائرمنٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن۔ مطلب یہ کہ ہر انسان کی خوراک کی ضرورت اس کی ایج یعنی کہ اس کی عمر پر ہوتی ہے، اور وہ کتنا کام کرتا ہے یا فزیکلی ایکٹیو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ہاں، boys and girls also need different amounts of food depending upon the nature of work they do. ٹیچر، اس کا مطلب ہے مجھے اور میرے بھائی کو ڈفرینٹ اماؤنٹ آف نیوٹرین چاہیے ہوں گے، اور امی اور ابو کو ڈفرینٹ اماؤنٹ کے، اور شاید دادا اور دادی کے مختلف مقدار میں۔ بالکل صحیح، لیکن نیوٹرین سب کے لیے ضروری ہیں، زیادہ یا کم۔ جیسے اسکول جانے والے بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو ان کی نشو و نما کے لیے ان کو زیادہ پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس چاہیے ہوں گے، کیونکہ بچوں کو بہت ساری انرجی چاہیے ہوتی ہے نا، کھیلنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، بھاگنے دوڑنے کے لیے، سبق یاد کرنے کے لیے، ہے نا بچوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور امی اور ابو کو مختلف نیوٹرینز چاہیے ہوں گی، اور پھر دادا اور دادی تو کبھی کبھی بیمار بھی رہتے ہیں نا، اور ان کی ایج بھی زیادہ ہوتی ہے،
تو ان کو سادی اور مختصر غذا چاہیے ہوتی ہے. تو بچوں, a diet that contains proper amounts of all the necessary nutrients required for healthy growth and activity is known as balanced diet. اور اگر ہماری غذا بیلنس نہیں ہوگی, یعنی اس میں سب نیوٹرینٹس مناسب مقدار میں نہیں ہوں گے جن کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے, تو ہم کمزور ہو سکتے ہیں, بیمار پڑ سکتے ہیں. بچوں, ہمارا قد چھوٹا رہ جائے گا, ہمارے دانت خراب ہو جائیں گے, ہڈیاں اور ہمارے بال مضبوط نہیں ہوں گے, اور ہماری نشو و نما صحیح سے نہیں ہو پائے گی. تو ٹیچر, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں کون سی غذا کس وقت لینی چاہیے اور کتنے مقدار میں لینی چاہیے؟ بچوں, اس کے لیے ہمیں فوڈ پیرامڈ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. فوڈ پیرامڈ اس چارٹ یا لسٹ کو کہتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کون سے فوڈز روزانہ اپنی غذا میں شامل کرنے چاہیے اور کون سے فوڈ کس مقدار میں کھانے چاہیے. فوڈ پیرامڈ 6 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. فوڈ پیرامڈ کے مطابق ہمارے لیے سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹ ضروری ہیں جن سے ہمیں انرجی ملتی ہے. کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ گرینز آر آل ایٹ دا بیسس آف دا فوڈ پیرامڈ, اور اس میں رائس, ویٹ, اوٹس, بریڈز, سیریلز اور چپاتی وغیرہ آتے ہیں. یہ سب کاربوہائیڈریٹس ہیں اینڈ دے آل گیو اس انرجی. پھر دوسرے نمبر پہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز آتے ہیں جن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. Fruits and vegetables are good sources of vitamins and minerals. Vegetables include all the leafy vegetables and other vegetables. Vegetables ہم پکا کے بھی کھا سکتے ہیں اور کچی بھی کھا سکتے ہیں, جیسے کہ کھیرا, ٹماٹر, گاجر, کدو اور بہت ساری ویجیٹیبلز. اور تیسرے نمبر پہ میٹ, چکن, ایگز اینڈ ملک آتے ہیں. اور سب سے آخر میں آئل اینڈ سویٹس آتے ہیں جن کو ہمیں بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ شوگر یعنی کہ میٹھا زیادہ کھانے سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں. ٹیچر, اس کو فوڈ پیرامڈ کیوں کہتے ہیں؟ بچوں, کیونکہ یہ پیرامڈ کی شیپ کا ہوتا ہے, جسٹ لائک اے ٹرائینگل, اور ہمیں فوڈ آئٹمس کی لسٹ فراہم کرتا ہے, اور اس کی مدد سے ہم اپنی غذا کو بہتر طریقے سے پلان کر سکتے ہیں. کیا کھانا ضروری ہے, کس چیز کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے, اور بہت ساری چیزیں. تو بچوں, یہ تو تھیں وہ سب معلومات فوڈ اور بیلنس ڈائٹ کے بارے میں. آج ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر مانور آئی ہیں ہمیں صحت اور صفائی کی اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر مانور, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیں, جیسے کہ آج کل بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں اور خاص طور پہ کووڈ-19 بہت زوروں پہ ہے, تو بچے کون سی احتیاطی تدابیر اپنائیں کہ وہ بیمار بھی نہ ہوں اور ان کی صحت بھی اچھی رہے؟ جی ٹیچر ملیحہ, جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے, اور تندرست رہنے کے لیے صفائی سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ سب نے تو سنا ہی ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے اپنے ہاتھوں اور جسم کی صفائی. ہمیں چاہیے کہ بار بار ہاتھ صابن سے دھوئیں, کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, اور خاص طور پہ جب واش روم جائیں تو اچھی طرح ہاتھ دھو کر باہر آئیں. باہر سے آئیں یا کھیل کے آئیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں. روزانہ نہائیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں, اور روزانہ کپڑے تبدیل بھی کریں. دانتوں کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے. We need to brush our teeth regularly, twice a day. 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ رات کو سونے سے پہلے. اپنے گھر اور ارد گرد کو بھی صاف رکھیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر مانو, آپ یہ بتائیں, جیسے کہ آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہر طرف, تو آپ بچوں کو کیا ہدایت دیں گی کہ وہ محفوظ بھی رہیں اور تندرست اور توانا بھی رہیں؟ سب سے پہلے تو باہر کم سے کم جائیں, اور اگر بہت ضروری جانا ہو تو ماسک ضرور پہنیں. ماسک کے بغیر گھر سے باہر بالکل بھی نہ نکلیں, کیونکہ 70% بیماری کا چانس کم ہو جاتا ہے اگر عام تندرست انسان نے ماسک پہنا ہو. اور ہو سکے تو گلوز کا استعمال بھی کریں. اگر کوئی شخص بیمار ہے, جیسے کھانس رہا ہے یا چھینک رہا ہے, تو پلیز مینٹین ڈسٹینس, یعنی فاصلے پہ رہیں. صفائی کا بہت خیال رکھیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جراثیم پھیلنے کا خطرہ کم سے کم ہو جائے؟
جی اس کے لیے بار بار اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو ہاتھ مت لگائیں. ڈونٹ ٹچ یور آئیز، ایئرز اینڈ نوز. اور بخار ہونے کی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اگر آپ کو بخار، کھانسی یا زکام ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ جتنی جلدی بیماری کی تشخیص ہوگی اتنا ہی جلدی علاج بھی ممکن ہوگا. آپ ہمیں غذا، غذائی اشیاء اور کھانے کے پرہیز کے بارے میں کیا تجویز کریں گی؟ باہر کے کھانوں سے اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں. جو سبزی اور فروٹ باہر سے لائیں اسے اچھی طرح دھو کر استعمال کریں. زیادہ سے زیادہ گھر کا صاف کھانا کھائیں، لیکن بغیر ڈھکے کوئی کھانا باہر مت رکھیں. صاف پانی پئیں اور ہو سکے تو پانی کو بوائل کر کے پئیں. آپ سب یہ اپنے باقی دوستوں کو بھی ضرور معلومات دیں. بہت خوب ڈاکٹر مانور، آپ نے تو بہت ہی فائدہ مند باتیں بتائی ہیں اور ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں بچوں؟ جی بالکل ٹیچر، اور میں اپنے فرینڈس کو بھی سب ضرور بتاؤں گی. ڈاکٹر مانور، آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا اور خوب ساری معلومات دینے کا. تو بچوں، اب آپ سب نے اپنی کاپیز میں 5 ایسی چیزوں کے نام لکھنے ہیں جو صفائی کے لیے بہت ضروری ہیں. You have to write 5 important things in your copies about your personal hygiene. بچوں، آپ نے یاد کرنا ہے ڈاکٹر مانور نے آپ کو کون سی باتیں بتائی تھی آپ کی پرسنل ہائیجین کے بارے میں، وہ آپ نے اپنی کاپیز میں لکھنی ہے. شاباش. تو بچوں، آج ہم نے کتنی ساری نئی معلومات حاصل کی. ہم نے فوڈ کے بارے میں جانا، پھر بیلنس ڈائٹ کی اہمیت پہ غور کیا، اور یہ بھی دیکھا کہ ہم اپنا اور اپنی صفائی کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر مانور سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کتنی کارآمد باتیں ہم سے شیئر کی. تو بچوں، آج کا پروگرام بس اتنا ہی. پھر ملیں گے ایک نئے سائنس سیگمنٹ کے ساتھ، نئی معلومات اور نئے کانسیپٹ کے ساتھ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. This was a very interesting lesson. اور اب کرتے ہیں کچھ ایکسرسائزز. میرے پیارے دوستوں، آپ لوگ تیار ایکسرسائز کے لیے؟ تو سب سے پہلے ہم ایکسرسائز شروع کریں گے وارم اپ ایکسرسائز سے، جس میں آپ کو اچھلنا ہے. صحیح ہے، آپ کو جمپس کرنے ہیں. تو میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلو اب سیدھا کھڑے ہو جائیے. اب ہم بریدنگ ایکسرسائز کریں گے. ناک سے سانس لیجیے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. دوبارہ ناک سے سانس لیجیے، 2 سیکنڈ روکیے اور اب منہ سے نکالیے. آخری دفعہ ناک سے سانس لیجیے، 2 سیکنڈ روکیے اور منہ سے نکالیے. آج کی دوسری ایکسرسائز میں آپ کو نیچے بیٹھنا ہے. چلیں نیچے بیٹھ جائیے اور ٹانگیں سامنے کی طرف سیدھی کر لیں. صحیح ہے، بیٹھ گئے آپ لوگ؟ چلیں اب میں جب آپ کو 1 بولوں تو آپ کو اپنے ٹخنوں کو چھونے کی کوشش کرنی ہے. ٹخنے مطلب پاؤں کی انگلیوں کو چھونے کی کوشش کرنی ہے. صحیح ہے، اور جب میں 2 بولوں تو واپس سیدھے ہو جانا ہے. تو شروع کرتی ہوں میں کاؤنٹنگ. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. چلیں اب سیدھا کھڑے ہو جائیے، واپس کھڑے ہو جائیں. اب ہم سانس کی مشق کرتے ہیں. ناک سے سانس لیجیے، 2 سیکنڈ روکیے اور اب منہ سے نکالیے. بار ناک سے سانس لیجیے، 2 سیکنڈ روکیے اور اب منہ سے نکالیے. آخری دفعہ ناک سے سانس لیجیے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. امید ہے آپ لوگ کے آج ایکسرسائز پہ مزہ آیا ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.
اب تو ریفریش ہو گئے ہیں. چلیں لیٹس لسن ٹو آور نیکسٹ کمپوننٹ جو ہے اسلام فار کڈز. السلام علیکم. اسلام فار کڈز میں عائشہ فرحان کی طرف سے خوش آمدید. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. زبردست. چلیں جی اپنے کمپوننٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہجرت مدینہ اور مواخات، اور دوسرے حصے میں آج ہم اپنے دین کا آخری رکن حج پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں ہجرت مدینہ سے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تبلیغ کر رہے تھے. لوگ اسلام بھی قبول کر رہے تھے. مدینہ میں بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ کر تبلیغ کریں. لیکن قریش کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ دشمنی اس انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کیں اور ان کو اپنے بستر پر لٹا کر وہاں سے رات کے اندھیرے میں نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ وہ صبح امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے مدینہ آ جائیں. کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے گھر سے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے ایسا پردہ ڈال دیا کہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر ہی نہ آئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں غار ثور میں رکے اور یہاں 3 دن تک قیام کیا. دوسری طرف جب صبح کفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر گئے اور وہاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے، تو انہوں نے اپنے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجے. قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 سرخ اونٹ بھی انعام میں دینے کا اعلان کیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے وہاں گھونسلے میں انڈے دے دیے. ایسا لگتا تھا یہاں کافی عرصے سے کوئی آیا ہی نہیں. جب قریش کے لوگ غار ثور تک پہنچے تو وہاں مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے دیکھ کر واپس چلے گئے اور یہی سوچا کہ یہاں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. غار ثور میں قیام کے دوران حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما کھانا پہنچاتی اور ان کے غلام بکریوں کا دودھ پہنچاتے تھے. جب 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف بڑھے تو سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا. دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا. تیسری مرتبہ جب وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے پاس ایک بستی میں پہنچ گئے جس کا نام قبا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی. بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھے اور مدینہ کے لوگوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے بھائیوں کی مدد کا ارادہ کیا. اسی لیے انہیں انصار کہا جاتا ہے اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں. ہجرت مدینہ کے بعد اب جو مسئلہ پیش آیا وہ تھا مہاجرین کی رہائش اور کھانے پینے کا. مہاجرین مکہ سے بغیر سامان کے آئے تھے. ان کے پاس نہ رہنے کو چھت تھی اور نہ کوئی سامان. مدینہ کے لوگوں میں کچھ امیر لوگ بھی تھے.
انصار پہلے ہی مہاجرین کی مدد کا فیصلہ کر چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع کیا اور فرمایا، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے میں ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرتا ہوں۔ اسی کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حضرت سعد بہت امیر تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا آدھا مال دے دیا۔ آپ نے اس مال سے تجارت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت دگنی تگنی ہو گئی۔ انصار اور مہاجرین کے بھائی چارے جیسی مثالیں کہیں نہیں ملتی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی تھی، یعنی اسلام پھیلانے کے لیے، وہ بھی پورا ہوا اور تھوڑے ہی وقت میں اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ اچھا تو بچوں، آج کے سبق میں ہم نے مہاجر اور انصار کے بارے میں پڑھا ہے، تو یہ بتائیں مہاجر کون ہوتے ہیں؟ میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیے۔ مہاجر وہ لوگ تھے جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ شاباش! اب آپ مجھے یہ بتائیے انصار سے کیا مراد ہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ انصار سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں رہ رہے تھے اور جنہوں نے مہاجروں کی مدد کی۔ شاباش! بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں آج ہم اسلام کا آخری رکن حج پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آج ہم حج کے بارے میں جانیں گے۔ حج کے معنی ہے کسی جگہ کا ارادہ کرنا اور اس کی طرف جانا۔ حج ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے جو ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ بچوں، آپ کو اس بات کا مطلب سمجھ آیا؟ نہیں۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ مسلمان مرد اور عورت جو عقل رکھتا ہے اور بالغ ہو اور اس کے پاس حج پر جانے کے لیے پیسے ہوں تو اس پر حج فرض ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، پھر فرمایا حج، یعنی کہ سب سے بہترین کام ہے حج کرنا۔ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ چونکہ حج میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں ایک بار ہی فرض کیا ہے۔ اب آتے ہیں حج کب ہوتا ہے۔ حج کے لیے پوری دنیا سے مسلمان احرام کی حالت میں خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ واہ بھائی علی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ احرام کا مطلب ہے وہ خاص لباس جس کو پہن کر حج کیا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے 2 انسلے کپڑے ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے ڈھیلے ڈھالے کپڑے، اور اس کے ساتھ کچھ اور شرائط بھی ہوتی ہیں۔ حج 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کو تمام حجاج کرام منا میں رہتے ہیں۔ منا ایک شہر کا نام ہے جو مکہ سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ اگلے دن یعنی 9 ذی الحج کو صبح فجر پڑھ کر سب حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ دن حاجیوں کی زندگی میں سب سے اہم دن ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد تمام حاجی مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ حاجی یہاں سے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرتے ہیں۔ رات یہاں گزار کر صبح 10 ذی الحج کو منا روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ پہلے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر قربانی کی جاتی ہے اور سر منڈوا کر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ اگلے 2 دن یعنی 11 اور 12 کو منا میں رہ کر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر حرم شریف میں جا کر طواف وداع کیا جاتا ہے۔ اس طرح حج مکمل ہوتا ہے۔ بچوں، آپ سب کو سمجھ آئی حج کیسے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو حج کے تمام فرائض پیدل سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کتنی محنت والا کام ہے۔ اچھا، اب مجھے کون بتائے گا حج کیسے فرض ہوا؟ ہم حج کیوں کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ آپ سمجھا دیں۔ حج
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات مانی اور ان کو صحرا میں چھوڑ آئے۔ صحرا میں پانی نہ تھا۔ حضرت ہاجرہ پانی ڈھونڈنے نکلی۔ وہاں 2 پہاڑ تھے، صفا اور مروہ۔ آپ نے ان پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے لیکن پانی نہ ملا۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا حضرت اسماعیل اپنے پاؤں زمین پر رگڑ رہے تھے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا تھا۔ اس پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بنایا تاکہ مسلمان یہاں آ کر حج کر سکیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میں تیار ہوں، آپ اللہ کا حکم پورا کریں۔ آپ کو یہ خواب 3 دن تک آتا رہا۔ حضرت اسماعیل آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا رہے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ آپ وہی کریں جو اللہ کا حکم ہے۔ جب ابلیس نے دیکھا تو آپ کو روکنا چاہا، لیکن حضرت اسماعیل نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ پھر 2 بار اور ایسا ہی ہوا۔ اسی لیے حاجی حج میں شیطان کو 3 دن کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری چلا دی۔ جب آپ نے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس کھڑا پایا اور ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اسی لیے ہم عید کے دن قربانی کرتے ہیں۔ تو بچوں، اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ پورے کا پورا حج اور بڑی عید ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت دیں، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔